بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آب زمزم کا کنواں سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے اندر واقع ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے اور مذہب اسلام کے مقدس ترین مقام خانہ کعبہ کے ارد گرد واقع ہے۔ کنویں سے نکلنے والے پانی کو دنیا بھر کے مسلمان مقدس سمجھتے ہیں اور ان کا اس بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ یہ آب شفا یعنی اس پانی میں شفا ہے۔ حج اور عمرے پر آنے والے تقریباً تمام مسلمان ہی اس کنویں سے پانی لے کر اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ آپ کو شاید ہی کوئی ایسا شخص ملے جو حج یا عمرے کی ادائیگی کے بعد اپنے ساتھ آب زمزم لے کر نہ آئے۔ اس کے علاوہ لوگوں میں آب زمزم کو خاندان والوں اور دوست احباب میں تقسیم کرنے کا بھی رواج ہے۔ یہ سب اس یقین کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ اس کو پینے سے کوئی بھی بیماری یا برائی سے بچا جا سکتا ہے۔ آب زمزم کی لامتناہی فراہمی کی وجہ سے ہی یہ بھی مانا جاتا ہے کہ پانی اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ ناظرین محترم، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ کنواں خدا نے ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے بنایا تھا۔ یہ واقعہ قرآن میں درج ہے اور اسلامی تاریخ کی مختلف کتابوں میں اس کی توسیع اور تفصیل بھی ملتی ہے۔ حضرت امام بخاری ابو عبداللہ بن اسماعیل نے 860 عیسوی میں صحیح البخاری کے نام سے احادیث کی مشہور کتاب مرتب کی۔ صحیح البخاری کی 6 جلدیں ہیں اور امام بخاری نے اس کنویں کی تاریخ صحیح البخاری میں بیان کی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی اہلیہ اور بیٹے کو مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے قریب لے گئے۔ اس وقت مکہ المکرمہ مکمل صحرا تھا اور یہاں شہر آباد نہ تھا اور نہ ہی یہاں پانی دستیاب تھا۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کچھ کھجوریں اور پانی دے کر صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان چھوڑ دیا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے درمیان ہونے والی گفتگو کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے اپنے شوہر سے پوچھا، آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں ایسے میدان میں چھوڑ کر کہ جہاں کوئی مددگار ہے اور نہ ہی کوئی رزق۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف نہیں دیکھا۔ آخر بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے پوچھا، کیا آپ کو یہ حکم اللہ نے دیا ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا تو بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ واپس آ گئی، لیکن چند ہی دنوں میں ان کا کھانا پانی ختم ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی وجہ سے رونے لگے۔ ان کی والدہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگنے لگیں اور ساتھ ہی خدا سے مدد کے لیے دعائیں کرنے لگیں۔ پانی کی تلاش میں انہوں نے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 مرتبہ چکر لگائے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں درج ہے کہ آپ کو کوہ مروہ پر فرشتے جبرائیل علیہ السلام دکھے۔ جب انہوں نے اپنی ایڑی زمین پر ماری تو وہاں سے پانی چشمے کی طرح بہنے لگا۔ ایک اور فارسی مفکر اور اسلامی اسکالر امام ابن جریر الطبری نے اپنی تصنیف تاریخ طبری کی پہلی جلد میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ امام ابن جریر الطبری لکھتے ہیں کہ جب بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچی تو وہ پیاس کی شدت سے اپنے پاؤں زمین پر مار رہے تھے۔ جب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ سے ان کی شناخت پوچھی تو انہوں نے اپنی شناخت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچے کی ماں کے طور پر کروائی۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا، انہوں نے آپ کو کس کے بھروسے پر چھوڑا؟ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے جواب دیا کہ انہوں نے اللہ پر بھروسہ کر کے ہمیں یہاں چھوڑ دیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، پھر انہوں نے آپ کو اسی پر چھوڑ دیا جو کافی ہے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پاؤں زمین پر مارے تو وہاں سے آب زمزم بہنے لگا۔ امام ابن جریر الطبری بیان کرتے ہیں کہ حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس جگہ سے پانی نکل رہا ہے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام پاؤں مار رہے تھے۔ انہوں نے اس کو جمع کیا اور اپنے بیٹے کو پانی پلایا۔ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ کو پھر ڈر پیدا ہوا کہ کہیں پانی ختم نہ ہو جائے۔ اس کے خوف سے انہوں نے اس کے گرد ریت اور پتھروں سے ڈیم بنا دیا۔
روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ اور بیٹا صحرا میں پیاسے اور بے یارو مددگار پڑے تھے تو اس پانی نے ان کی جان بچائی تھی۔ صحیح البخاری کے مطابق پانی ختم ہونے کے خوف سے بی بی ہاجرہ نے کئی بار زمزم، جو عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بہاؤ کو روکنا، کی صدا بلند کی۔ اسی مناسبت سے اسی چشمے کو آج بھی زمزم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ سعودی عرب کے جیولوجیکل سروے کے تحت زمزم اسٹڈیز اینڈ ریسرچ سینٹر بھی قائم کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد زمزم کے اس چشمے کو دیکھ کر قبیلہ جرہم کے لوگوں کا ایک گروہ وہاں آباد ہو گیا۔ یہ کنواں اپنے ارد گرد کے صحرا میں سفر کرنے والے قافلوں کے لیے آرام گاہ بن گیا۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے لیے واپس آئے، جسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، کہ جس کو پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اس کنویں کے وجود میں آنے کے بعد مکہ المکرمہ کا بنجر صحرا آہستہ آہستہ تجارتی شہر بن گیا۔ ناظرین محترم، آب زمزم اور حج کے درمیان تاریخی تعلق بہت گہرا ہے۔ مسلمانوں کے لیے حج اسلام کا 5واں اور آخری ستون ہے۔ یہ فریضہ اسلامی قمری کیلنڈر کے 12ویں مہینے ذی الحجہ کے مہینے میں ادا کیا جاتا ہے۔ ہر بالغ مسلمان جو اس کی استطاعت رکھتا ہو اور جسمانی اور ذہنی طور پر ایسا کرنے کے قابل ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار یہ سفر کرے اور حج کا یہ فریضہ ادا کرے۔ عمرہ ایک مختصر دورہ ہے جس میں مختصر اور کم مذہبی فرائض و عبادات کی جاتی ہیں، اور سال کے کسی بھی وقت یعنی کسی بھی مہینے میں یہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اسلامک عربک یونیورسٹی آف بنگلہ دیش کے وائس چانسلر محمد عبد الرشید کے مطابق خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کے حکم سے حج کی دعوت دی۔ مناسک حج میں خانہ کعبہ کا طواف اور صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگانا شامل ہیں، جنہیں سعی کہا جاتا ہے۔ یہ عبادات حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور آب زمزم کے کنویں کی کہانی سے جڑی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ ان کے تجربے کی نقل کرتی ہیں۔ اگرچہ حج کی ادائیگی کے لیے زمزم کا پانی پینا واجب نہیں ہے، لیکن یہ پیغمبر اسلام کی سنت سمجھا جاتا ہے۔ حجاج خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے کے بعد اور صفا اور مروہ کے پہاڑوں کے درمیان 7 چکر لگانے سے پہلے پانی پیتے ہیں۔ اگرچہ سیاحوں کو اپنے ساتھ آب زمزم واپس لے جانے کی اجازت ہے اور اس کی حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے، لیکن سعودی حکام کی طرف سے اسے تجارتی استعمال کے لیے برآمد کرنے پر پابندی عائد ہے۔ اس کے باوجود مختلف ممالک نے آب زمزم کو غیر قانونی طور پر فروخت کیے جانے کے واقعات سامنے آ چکے ہیں۔ مئی 2011 میں سعودی عرب میں جیولوجیکل سروے زمزم اسٹڈیز اینڈ ریسرچ سینٹر موجود ہے، جو زمزم کے کنویں کے پانی کے معیار کا انتظام کرتا ہے۔ اس کنویں سے زیر زمین پائپوں کے ذریعے صاف کرنے والے پلانٹ میں پمپ کیا جاتا ہے۔ اس کی صفائی پلانٹ میں ہی کی جاتی ہے اور پھر ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ٹینکرز کی مدد سے روزانہ لاکھوں لیٹر آب زمزم کا پانی مدینہ منورہ میں شاہ عبد العزیز سبیل ریزروائر تک پہنچایا جاتا ہے، جس سے مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے لیے مستقل فراہمی کو یقینی بنایا جاتا ہے۔